میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے۔ امتیاز مجھ سے کہہ رہا تھا، صبا تمہارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، صبا تم اپنے ماں باپ کی عزت رکھ لو یا پھر اپنی بہن کی طرح تم بھی خود غرضی دکھا دو۔ میں نے اپنے والدین کے پاس جا کر کہا، ابو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنی بہن کی اترن پہنی تھی، آج بھی میرے نصیب میں شاید رباب کی اترن ہی لکھی تھی۔ اسی کا عروسی لباس مجھے پہنایا گیا، جلدی سے جیسے تیسے مجھے تیار کیا گیا۔ بڑی خاموشی سے نکاح ہوا تھا، سب لوگ آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ جو ذلت کا تماچا رباب نے میرے والدین کے منہ پر مارا تھا اور جو ذلت اس نے دکھائی تھی، میری عزت کی چادر بھی شاید اسے ڈھانپ نہیں پائی تھی۔ میرے نکاح پر ہی آدھی برادری واپس جا چکی تھی، بس چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ اب میں رخصت ہو کر امتیاز کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میری ساس جو کہ میری خالہ تھیں روئے جا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ رباب نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہماری عزت کا بھی جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ امتیاز کہنے لگا، اماں میں اس کا نام اپنے گھر میں سننا بھی نہیں چاہتا، مر گئی ہے وہ میرے لیے۔ امتیاز بڑے غصے میں تھا۔ میری خالہ مجھے روتے ہوئے امتیاز کے کمرے کے پاس لے گئی، کمرے کے دروازے تک ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ کہنے لگی، میرا بی پی بہت ہائی ہو رہا ہے، تم کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں اپنی دوائی کھانے جا رہی ہوں۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی گلابوں کی مسحور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، جگہ جگہ پھولوں کے گلدستے دیواروں پر لگائے گئے تھے۔ کمرے کے دروازے سے لے کر بیڈ تک گلاب اور کلیوں کی پتیوں کا راستہ سا بنایا گیا تھا۔ بیڈ پر بہت بڑا ہارٹ بنا کر اندر آئی اور آر لکھا گیا تھا۔ میں بیڈ پر نہیں بیٹھی تھی، اجنبیوں کی طرح صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا، بڑے غصے سے امتیاز کمرے میں داخل ہوا۔ امتیاز نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور سب سے پہلے دیوار پر لٹکنے والی گلاب کی لڑیوں کو توڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ بیڈ کی چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ کمرے میں لگے گلابوں کے گلدستے نوچ نوچ کر اس نے زمین پر پھینکے۔ اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ ہر چیز کمرے کی اس نے تہس نہس کر کے رکھ دی۔ اس کے جاہلانہ رویے پر میں بے حد گم سن سی ہو کر بیٹھی رہی۔ سب کچھ بکھیرنے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رباب، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو، مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہو۔ پچھلے 5 سال سے میں نے صرف تم سے محبت کی، تمہیں پانے کی جستجو کی، تمہارے ناز نخرے، تمہاری ہر فرمائش پوری کرتا رہا، اور تم نے یہ صلہ دیا مجھے کہ میری عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ شاید دل ٹوٹے تو ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے آج تک کبھی کسی مرد کو یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مرد عورت کے مقابلے میں بہت بہادر ہوتا ہے، اپنے آنسو نہیں بہا پاتا، لیکن دل اور محبت کے معاملے میں کیا مرد اور کیا عورت۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو سب کچھ بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بھی شاید دل ٹوٹنے کے درد سے گزر چکا تھا، کافی دیر روتا رہا، لیکن جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تو الماری میں سے اپنا سادہ لباس نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ کافی دیر پانی کی آوازیں آتی رہیں۔ جب نہا کر واپس آیا تو آنکھیں سرخ تھیں۔ میں اب بھی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے چادر زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بچھا دی، پھر آ کر میرے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ امتیاز کہنے لگا، بہت محبت کی تھی میں نے اسے، میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی لڑکی وفادار نہیں ہوتی، بے وفائی کر جاتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گہری سانس لی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا، پھر خود میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سائڈ ٹیبل سے دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس میں سے 2 سونے کے کنگن نکال کر میرے ہاتھ میں پہنا دیے، پھر اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہنے لگا، صبا محبت دو گی مجھے۔ گلو گیر لہجہ تھا،
بالکل ٹوٹا ہوا۔ مجھے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میرے دل سے اس کا ہر نقش مٹ گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محبت تو میں نے بھی اس سے کی تھی، پچھلے 5 سال سے کر رہی تھی۔ میں نے امتیاز کو جتنا چاہا تھا اتنا تو شاید اس نے رباب کو بھی نہیں چاہا ہوگا۔ میں امتیاز کی ہو تو چکی تھی، لیکن اس کی محبت کو ابھی بھی نہیں پایا تھا۔ امتیاز نے مجھ سے محبت کی بھی تو صرف اس لیے تاکہ وہ رباب کو بھول سکے۔ یہ ایک عورت کے لیے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس کا شوہر ساری رات اس سے محبت کی باتیں کرنے کے، اس کی تعریف کرنے کے بجائے کسی دوسری عورت کا ذکر کرے اور یہ کہے کہ تمہاری محبت اس لیے چاہیے تاکہ رباب کی محبت دل سے ختم ہو جائے۔ میری خاموشی پر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، کہنے لگا بہت بڑی آزمائش مانگ لی میں نے تم سے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر کہنے لگا مجھے معلوم ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے یہ سب کچھ۔ وہ بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر آتی ہے کہ سامنے والا اسے اپنی آنکھوں پر، اپنی پلکوں پر اٹھائے گا۔ بھلا مجھ جیسے ٹوٹے ہوئے انسان کو سنبھالنے کے لیے تم کیوں راضی ہوگی؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ مجھے تب اپنائیں جب آپ کے دل میں رباب کی جگہ میں ہوں، جب آپ کا دل میرے نام پر دھڑکے، تب میں سمجھوں گی کہ آپ میری محبت کے حقدار ہیں۔ میں کسی اور کے بنائے ہوئے تاج محل کو اپنے مقبرے کے لیے چننا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی میرا ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ رباب کو اپنے دل سے نکال کر مجھے اپنے دل میں بسا سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے نکاح میرے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے کیا تھا، بخدا اپنے لیے کہا ہوتا تو انکار کر دیتی۔ میں ساری زندگی رباب کی اتری ہوئی چیزیں نہیں لینا چاہتی، ہر بار اس کی اترن نہیں پہن سکتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ عروسی لباس مجھے اپنے وجود پر اتنا بھاری محسوس ہو رہا ہے کہ میرا اس میں دم گھٹ رہا ہے، کیونکہ یہ میرا نہیں ہے، یہ رباب کا ہے۔ اس کمرے میں موجود ہر چیز رباب کی پسند کی ہے، یہاں تک کہ آپ بھی۔ جب یہاں پر سب کچھ میرا ہوگا، میری پسند کا ہوگا، اور آپ کے دل میں رباب نہیں میں ہوں گی، تو میں خوشی سے آپ کو اپنا لوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا بھی جانتی ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم بے وقوف ہو، لیکن تم بے وقوف نہیں ہو، تم بہت عقل مند ہو۔ بے وقوف تو وہ نکلی۔ پھر گہری سانس لے کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ 5 سال کی گئی محبت کو میں مٹی کے نیچے دفن کر دوں اور تمہیں تمہاری اصلی حقیقت اور تمہارے وجود کے ساتھ قبول کروں، کیونکہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے الماری میں سے ایک سادہ لباس نکالا اور اپنا عروسی لباس اتار کر وہ سادہ لباس پہن لیا۔ جب میں آ کر صوفے پر لیٹنے لگی تو امتیاز نے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھ دیا، کہنے لگا تم بیڈ پر لیٹ جاؤ، صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ میں بیڈ پر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو امتیاز اٹھ کر تیار تھا۔ مجھ سے کہنے لگا ہمارے بیچ ہونے والی بات کو اسی کمرے کے اندر رکھنا، باہر کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگوں کے سامنے ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہم ہر تعلق جوڑ چکے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا لیا۔ اگلے ہی روز ہماری لاہور کی فلائٹ تھی۔ میں خالہ اور امتیاز کے ساتھ لاہور آ گئی۔ امتیاز کا گھر کافی بڑا تھا، ملازمین بھی تھے، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ بہت جلد ہی میں نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ خالہ بہت خوش تھی، کہنے لگی مجھے شروع سے تم پسند تھی، لیکن امتیاز کی پسند رباب تھی، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی کہ زندگی تو اس نے گزارنی ہے، لیکن اس کی قسمت میں تم ہی تھیں۔ تمہارا دھیما لہجہ، تمہاری عادت مجھے ہمیشہ اچھی لگتی تھی۔ میں نے کہا خالہ لیکن مجھے اب بھی رباب کے جذباتی فیصلے کا افسوس ہے۔ خالہ کہنے لگی اس کا نام ہی مت لو، اس نے تو بہت دل دکھایا ہے۔ میں جانتی ہوں امتیاز ابھی تک تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں کر پا رہا، ابھی تک اسے بھول نہیں پا رہا۔ میں نے خالہ کی باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ خالہ کہنے لگی تم کیا ہر وقت سادی سی بنی رہتی ہو، تیار ہوا کرو،
مرد کا دل عورت کو تیار دیکھ کر بھی لگنے لگتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نکاح کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ میں نے کہا بس مجھے شوق ہی نہیں ہے خالہ۔ خالہ کہنے لگی پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب تیار ہوا کرو، جاؤ جا کر اچھا سا لباس پہنو، میک اپ کرو، اور یہ اپنی نظر کا چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا کرو، جب تمہیں کچھ پڑھنا ہو تبھی پہنا کرو۔ میں نے کہا نہیں خالہ، میں یہ چشمہ نہیں اتار سکتی، ٹھیک سے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خالہ کہنے لگی پگلی، میں امتیاز سے کہوں گی، آج کل تو بڑی جدید چیزیں چل پڑی ہیں، نظر کے لینز بھی ہوتے ہیں، تمہیں وہ لگوا دے گا۔ میں نے کہا کیوں، کیا میں ایسے بہت بری لگتی ہوں؟ میری بات پر خالہ ہنسنے لگی، کہنے لگی مجھے تو تم ہر حال میں اچھی لگتی ہو، لیکن سمجھا کرو، جس مرد نے رباب جیسی لڑکی کی خوبصورتی کو سراہا ہو، اسے قابو کرنے کے لیے تمہارا ساتھ کافی نہیں ہے، اس کے لیے بن ٹھن کر رہا کرو، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن مجھے تیار ہونا پڑا، لیکن میں نے اپنے بال نہیں کھولے تھے، ان کی چٹیاں ہی بنا کر رکھی تھی۔ جب امتیاز گھر آیا تو مجھے یوں تیار دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا یقیناً اماں نے تمہیں بہت لمبا لیکچر سنایا ہوگا۔ میں نے کہا جی، اس لیے میں نے سوچا کہ خالہ کے لیے ہی تیار ہو جاؤں۔ میری بات سن کر امتیاز کہنے لگا اگر میرے لیے بھی تیار ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امتیاز نے کچھ شاپنگ بیگز مجھے دیے، کہنے لگا الماری میں سے رباب کے کپڑے نکال کر کسی ملازمہ کو دے دو، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ پھر کہنے لگا یار آئی ایم سوری، میرا بھی دماغ آج کل کام نہیں کرتا، مجھے چاہیے تھا تمہیں شاپنگ مال لے جاتا تاکہ تم اپنی پسند کے کپڑے لے لیتی، یہ سب تو بس میں اپنی پسند سے لایا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی پسند بھی بہت اچھی لگے گی۔ یہ کہہ کر میں نے الماری میں سے رباب کے سارے کپڑے نکال کر ملازمہ کو دے دیے، اور الماری میں وہ کپڑے رکھے جو امتیاز میرے لیے لے کر آیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا صبا یار ایسا کرتے ہیں، دوستی کر لیتے ہیں، تم دوست تو بن سکتی ہو نا میری؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں بن سکتی، اصل میں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کس پینٹ کے ساتھ کون سی شرٹ اچھی لگتی ہے اور کس شرٹ کے ساتھ ٹائی کون سی اچھی لگتی ہے، یقین مانو مجھے گھنٹہ لگتا ہے آفس کے کپڑے سلیکٹ کرنے میں۔ میں نے کہا میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی الماری کی طرف لے آیا۔ میں نے بس 10 منٹ لگائے تھے اور اس کے کپڑے سلیکٹ کر دیے۔ امتیاز کہنے لگا صبا تم نے تو کمال کر دیا، پتہ ہے مجھے جب بھی آفس جانا ہوتا تھا سب سے پہلے میں رباب کو کال کرتا تھا اور پھر اس سے پوچھتا تھا، لیکن پھر بھی آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ اس کے منہ سے رباب کی باتیں سن کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی، شاید اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ کہنے لگا آئی ایم سوری یار، اصل میں ہر بات اسی سے کرنے لگ گیا تھا، اس لیے وہ میری ہر بات میں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو۔ شام کو جب وہ آفس سے واپس آیا تو مجھے تیار دیکھ کر کہنے لگا چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، بہت سی باتیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلی گئی۔ کافی باتونی قسم کا تھا، پورا راستہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، یہ بتاتا رہا کہ کس ہوٹل میں کیسا کھانا ملتا ہے اور کیسا نہیں۔ پھر مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا اور بہت زبردست سا ڈنر کروایا، پھر مجھے جیولری شاپ میں لے گیا اور ڈائمنڈ کے ایئر رنگز دلوائے، کہنے لگا یہ ہر وقت اپنے کانوں میں پہنے رکھنا، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ایک بار وہ اپنے آفس کا کام لیپ ٹاپ پر کرتے ہوئے گھبرایا ہوا سا تھا، میں اس کے لیے کافی بنا کر لائی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں امتیاز؟ کہنے لگا بس کچھ کیلکولیشنز ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے ہو جائے، مجھے بتائیں میں کر دیتی ہوں۔ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا 2 کا پہاڑا نہیں ہے جو تم کر لو گی، بہت ٹف قسم کا میتھ صحیح ہے، بہت مشکل کیلکولیشن ہے، مجھے مشکل ہو رہی ہے تو تم کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا آج تک میرے میتھ میں 100 میں سے 99 نمبر نہیں آئے، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا اچھا، پھر لیپ ٹاپ میری گود میں رکھ دیا، پھر مجھے تھوڑا سا سمجھانے لگا، کہنے لگا تم یہ دیکھو، تمہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں؟ میں ذرا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مار کر آتا ہوں، میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا ہے۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب کچھ کر چکی تھی جو اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا آیا کچھ عقل میں کہ نہیں؟
پھر خود ہی کہنے لگا تم سے کہا تھا میں نے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تولیے سے اپنا سر صاف کر رہا تھا، پھر تولیہ کندھے پر ڈال کر میرے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھ دیا۔ جب اس نے دیکھا تو کبھی حیرت سے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا تو کبھی مجھے۔ کہنے لگا صبا یہ تم نے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بھی صرف 10 منٹ میں۔ کہنے لگا آئی کانٹ بلیو، سچ میں صبا؟ میں نے کہا میں نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کا کورس کیا ہے اور بھی بہت سے کورسز کیے ہیں، میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ کہنے لگا پہلے کبھی بتایا نہیں تم نے؟ میں نے کہا آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا اٹس مائی مسٹیک، مجھے تم سے بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ پہلی بار اس نے میری تعریف کی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ میں نے اس کے لیے بریانی بنائی تو کہنے لگا لاجواب کوکنگ ہے تمہاری۔ کہنے لگا مجھے تو لگتا تھا کہ ساری خوبیاں صرف رباب میں ہیں، لیکن تم تو میرے لیے نایاب ہو، اور جو خوش قسمتی سے میری دامن میں گر گیا ہے۔ اس کے بس اتنے سے جملے نے میرے اندر ایک انرجی ٹونک کی طرح کام کیا تھا۔ ایک بار میں نہا کر باہر نکلی، اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ وہ آفس سے کچھ جلدی آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو میں کچھ سٹپٹا سی گئی، جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی جو شاید میں نے ابھی تک الماری سے نکالا ہی نہیں تھا۔ میں اسے بیڈ پر ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بوکھلاہٹ میں دیکھ کر کہنے لگا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں دوپٹہ کہاں چلا گیا۔ میں نے تکیہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں بھی نہیں تھا، وہ تو الماری میں ہینگر میں ہی لٹکا رہ گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امتیاز ایک دم سے کمرے میں آ جائے گا۔ میں جلدی سے الماری کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ دوپٹہ الماری سے نکالتی، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اپنے مقابل مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ پھر الماری کھول کر میرا دوپٹہ اس نے مجھے پہنا دیا۔ کہنے لگا اب خوش؟ میں نے اپنے گیلے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ جلدی سے کچن میں گئی اور چائے بنا کر امتیاز کے لیے لے آئی۔ امتیاز کہنے لگا تم بھی پی لو۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی خالہ کے ساتھ پی ہے۔ کہنے لگا ایسا کرو تیار ہو جاؤ، آج باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چائے پئیں، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ مجھے لگا شاید چائے پینے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا جائے گا اور میں اطمینان سے تیار ہو جاؤں گی، لیکن وہ صوفے پر ہی بیٹھا رہا اور اس کے سامنے مجھے تیار ہونا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے تیار ہوں، کیونکہ وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بہت عجیب سی سچویشن تھی۔ میک اپ کرتے ہوئے میرے ہاتھ پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ اس کی نظروں کی وارفتگی سب کچھ الٹ کر رہی تھی، بڑی مشکل سے نظر ہٹی تھی۔ میں نے بالوں کو کھول کے برش کیا، چٹیا بنانے لگی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھوں کو میرے بالوں سے پیچھے کیا اور میری چٹیا کو کھول دیا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے اتنے حسین اور لمبے بال ہیں۔ کہنے لگا مجھے ہمیشہ سے لمبے بال بہت پسند تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے بالوں کو تھوڑا سا پکڑ کر آگے کی جانب کرتے ہوئے پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا پرفیکٹ، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی، اپنا چشمہ پکڑ کر آنکھوں پر لگانے لگی۔ وہ بھی اس نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہ کیا، اور چشمہ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلا۔ آج میں اتنی خوش تھی کہ شاید پوری دنیا کو مسخر کر چکی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کہنے لگا اپنے بالوں کی کٹنگ مت کروانا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے آج بڑے غور سے دیکھا ہے تمہیں۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے سینے پر رکھا۔ کہنے لگا سنائی دے رہا ہے؟ تمہارے نام پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے کہا تھا نا جب میرا دل تمہارے نام پر دھڑکے گا، میرے دل میں صرف تم ہوگی، تب میں تمہیں اپنا سکتا ہوں۔ آج میرا دل صرف صبا 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 کہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میرے یوں شرمانے پر ہنسنے لگا۔ عورت کی حیا اس کے حسن کو مکمل کر دیتی ہے۔ وہ مجھے شاپنگ مال لے گیا، اپنی پسند کی ساڑی مجھے لے کر دی، پھر ایک بیکری سے کیک خریدا۔ کہنے لگا جانتی ہو آج کیا تاریخ ہے؟ میں نے کہا میری تو سالگرہ نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن میری تو ہے۔
میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ واقعی آج اس کی سالگرہ تھی۔ ہمیشہ مجھے یاد رہتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں میں کیسے بھول گئی۔ میں نے کہا تو پھر آپ اپنی سالگرہ کس ریسٹورنٹ میں سیلیبریٹ کریں گے؟ کہنے لگا نہیں، گھر پر سیلیبریٹ کریں گے، یہ ساڑی پہننا، پھر مل کر کیک کاٹیں گے۔ ہم واپس گھر آ چکے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے کہا چلو فٹافٹ سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے ساڑی پہن لی۔ تب تک وہ کمرے میں بالکل اندھیرا کر چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کیک رکھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کینڈلز جل رہی تھیں۔ کمرے میں ملک جی سی روشنی تھی۔ مجھے ساڑی میں دیکھ کر امتیاز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک رومانٹک سا سانگ لگا کر میرے پاس آ گیا، میری کمر پر ہاتھ رکھ کر اور میرے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ دیے۔ مجھے کپل ڈانس نہیں آتا تھا، اور وہ بھی ساڑی پہن کر، لیکن پھر بھی میں اس کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جان میری اس وقت نکلی جب اس کی انگلیاں میری کمر پر بے خودی سے چلنے لگیں۔ ایک بے خودی سی تھی جو اس پر چھانے لگی۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند بھاگ رہا تھا۔ میں نے کہا امتیاز؟ کہنے لگا بولو سویٹ ہارٹ، آج تمہیں سننا چاہتا ہوں، تم میں کھو جانا چاہتا ہوں۔ صبا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ امتیاز کو خود سے دور کرنے کے لیے مجھے ایک یہی بہانہ ٹھیک لگا، پہلے کیک کاٹ لیں۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹا۔ کہنے لگا تم بنا پاگل لڑکی ایسے موقع پر آئی لو یو کہتے ہیں، چلو پہلے کیک کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ کیک اسی نے کاٹا تھا، لیکن اسے کیک کھلانے میں نے کیک کا ٹکڑا آگے بڑھایا تو جیسے ہی وہ کھانے لگا میں نے وہ خود کھا لیا۔ وہ مجھے گھورنے لگا اور میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کہنے لگا دیٹس ناٹ فیئر، چلو جلدی سے کیک کھلاؤ مجھے۔ میں نے دوبارہ سے کیک کاٹا اور بجائے اسے کھلانے کے کیک کی کریم اس کے رخسار پر لگا دی اور خود کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے میں باہر نکلتی وہ میرے پیچھے لپکا، مجھے فوراً سے پکڑ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا بہت شرارت سوچ رہی ہے تمہیں، اگر میں نے شرارت شروع کر دی تو شرم سے سرخ ہو جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ امتیاز مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، ٹشو سے اپنے رخسار پر لگا کیک صاف کیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا رباب روتے ہوئے امتیاز کے سینے سے لگی۔ رباب کو اس گھر میں دیکھ کر، امتیاز کے ساتھ گلے لگے دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ بوکھلا تو امتیاز بھی گیا تھا۔ جب رباب کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں تمہارا دل دکھا کے گئی تھی، اس لیے دیکھو میں خود بھی برباد ہو گئی۔ میں امتیاز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اسے دیکھنے لگی۔ جب امتیاز کی نظریں مجھ پر پڑیں اس نے فوراً سے رباب کو خود سے پیچھے کیا۔ کہنے لگا یہاں کیوں آئی ہو، جاؤ یہاں سے۔ رباب کہنے لگی امتیاز مجھے میرے ماں باپ نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی صبا تم تو میری بہن ہو، مجھے یوں بے آسرا مت چھوڑو، میں پہلے ہی برباد ہو چکی ہوں۔ اس ڈائریکٹر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے برباد کر کے اب کہتا ہے کہ کوئی ماڈلنگ نہیں کروانی تم سے۔ امتیاز کہنے لگا کہ یہ تو تمہیں گھر سے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آ گئی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی تم تو میری بہن ہو، خدا کے لیے امتیاز سے کہو وہ مجھے یہاں رہنے دے، میں بہت جلد اپنی رہائش کا کہیں نہ کہیں بندوبست کر لوں گی۔ خالہ بھی آ گئی، کہنے لگی اس لڑکی کو کس نے اندر آنے دیا؟ وہ خالہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی بس کچھ دن کے لیے مجھے پناہ دے دے، میں واپس چلی جاؤں گی۔ امتیاز نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا تو رباب بار بار کبھی خالہ کی منت کر رہی تھی تو کبھی میری۔ خالہ نے اسے رکھنے کی حامی بھر لی، کہنے لگی تمہارے والدین سے بات کروں گی، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو امتیاز اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ اپنے کپڑے تبدیل کیے اور سو گئی۔ صبح میں دیر سے اٹھی، امتیاز میرے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو رباب خالہ کے پاس بیٹھی
رو رو کر اپنی داستان غم سنا رہی تھی۔ خالہ میرے والدین کو کال کر رہی تھیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ رباب کو قبول کر لیں، لیکن میرے والدین کہنے لگے کہ اسے اس گھر سے بھی نکال دیں، یہ جہاں چاہے جائے لیکن ہمارے گھروں میں نہ ہو۔ بہرحال ایک طویل بحث تھی۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب تیسرے دن رباب نے ایک خوبصورت سا بے باک سا لباس پہنا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا شاید اب بھی امتیاز اس کی طرف دیکھے گا اور اس کے حسن کا گرویدہ ہو جائے گا، لیکن امتیاز خاموشی سے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھ کر کھانا کھاتا رہا۔ رباب مجھ سے کہنے لگی، انسان کبھی بھی اپنی پہلی محبت نہیں بھول سکتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ امتیاز نے ابھی تک تم سے کوئی رشتہ قائم کیا ہوگا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اسے تو تم یاد بھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آنے لگا۔ ایک بار رات کو میری آنکھ کھلی تو امتیاز کمرے میں نہیں تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر گئی، دیکھا تو وہ رباب کے کمرے میں تھا۔ جب میں اس کے کمرے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ رباب کے گلے لگا ہوا تھا اور رباب اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ امتیاز نے فوراً سے رباب کو خود سے پیچھے کیا، لیکن میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ امتیاز صبا صبا کہہ کر مجھے پکار رہا تھا، لیکن میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر کہنے لگا، میری بات سنو، جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بس کر دیں امتیاز، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ پتھر کا سمجھتے ہیں مجھے؟ کیا میں آپ کو انسان نہیں لگتی؟ آپ کا جب دل چاہے گا، جیسے دل چاہے گا، میرے جذبات سے کھیلتے رہیں گے۔ وہ کہنے لگا، صبا میری بات تو سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میں اس کے کمرے میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، یہ جھوٹے بہانے مجھے مت سناؤ۔ میں جانتی ہوں آج بھی آپ کے دل میں وہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر میں نے اپنا بیگ لیا اور اس میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا میں جاؤں گی، میں آپ سے خلا بھی لے لوں گی، جا کر دل بہلائے اپنی رباب کا۔ میں نے اپنے بیگ کی زپ بند کی۔ اس سے پہلے کہ بیگ اٹھا کر میں کمرے سے باہر نکلتی، انہوں نے بیگ میرے ہاتھ سے لے لیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ کہنے لگے، بس اتنا ہی بھروسہ ہے مجھ پر؟ میں نے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو میں نے آپ پر اعتبار کیا، آپ کی بات کو سچ سمجھا۔ امتیاز، میں نے آپ سے محبت کی تھی، میرا قصور یہ تھا کہ میں نے آپ پر اعتبار کیا، یہ میری غلطی تھی۔ کہنے لگا، اگر اعتبار ہے، محبت ہے تو پھر میری بات پر بھروسہ کرو، ایسا کچھ نہیں تھا، ایک بار میری بات تو سنو۔ میں نے کہا نہیں، اب کچھ بھی نہیں سننا، مجھے خدا کے لیے چھوڑ دیں، اسے اپنا لیں جائز طریقے سے، چھپ چھپ کر ملاقاتیں مت کریں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور غصے سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، ایسا کم ظرف سمجھا ہے تم نے مجھے؟ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں؟ صبح اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ انہوں نے اپنا موبائل پکڑا اور مجھے دکھانے لگے۔ کہنے لگے، یہ دیکھو اس کا میسج، اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ میں ایک بار آ کر اس کی بات سن لوں ورنہ وہ زہر کھا لے گی۔ پڑھو اس کا میسج۔ بس صرف ایک بار اس کی بات سننے گیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسے کوئی غلط ہتھ کنڈے استعمال کرے گی۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو تم کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو ٹھیک ہے، جو تمہارے جی میں آئے کرو، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، میری زندگی میں تم ہو اور تم ہی رہو گی، میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ اور اگر وہ رباب یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایسے گھٹیا ہتھ کنڈوں سے مجھے اپنا لے گی، میں سب کچھ بھول جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ صبا، رباب میرے دل میں اب کہیں نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے گھر میں بھی نہ رہے تو نکال دو اس کو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنا حق لینا سیکھو،
ضروری نہیں ہے کہ ہر بار تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ صوفے پر رکھا اور لیٹ گیا۔ میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کیوں ہر بار رو کر پیچھے ہٹ جاتی ہوں اور اپنی جگہ رباب کو دے دیتی ہوں۔ میں نے صبح ہی صبح اپنے والدین کو فون کیا اور رباب کی حرکت بتا دی۔ میری والدہ تو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ میں نے کہا اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا گھر بسا رہے تو خدا کے لیے رباب کو اپنے پاس بلا لیں۔ میرے والد پہلی فلائٹ لے کر لاہور پہنچے۔ وہ رباب کو لے جانے کے لیے آئے تھے۔ وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں امتیاز کے ساتھ کھڑی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہ جتا رہی تھی کہ میں ہر بار اس کے لیے قربانی نہیں دوں گی۔ مجھے عقل آ چکی تھی۔ جیسے ہی رباب میرے گھر سے نکل کر باہر گئی، میں نے امتیاز کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں آئے تھے۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امتیاز میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بہت شکریہ۔ میں نے کہا کس بات کا؟ کہنے لگے میرے گھر سے نہ جانے کا، میری زندگی سے نہ جانے کا۔ میں نے کہا یہ گھر آپ کا نہیں میرا ہے۔ کہنے لگے اور میں کس کا ہوں؟ میں نے کہا وہ مجھے نہیں پتا، میں نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا تھا۔ امتیاز نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے قریب کر کے کہنے لگے خدا کی قسم میں بھی پورے کا پورا تمہارا ہوں اور میرا دل بھی۔ یہ بات وہ نہ بھی کہتے تب بھی میں جانتی تھی کہ وہ میرے ہی ہیں۔